زبان خدا نہ کرے. اور کہا حشر میں شفاعت کی بات میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. پھر ذرا توجہ فرمائیے. 1974 میں ہمارے اکابر قائد اہل سنت کی ٹائم نے اجازت دیا تو آگے تفصیل بتاؤں گا. قائد اہل سنت حق و صداقت کی نشانی مولانا شاہ احمد نورانی کی کوششوں سے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. 1974 میں 1984 میں امتناع قادیانیت ایکٹ پاس کیا گیا کہ مرزائی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے, خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے, اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے, مسجد بنا نہیں سکتے, قرآن کی تفسیر تقسیم نہیں کر سکتے. جو شاعر اللہ ہیں ان کے لیے جو اصطلاحیں ہیں اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے. یہ 1984 میں امتناع قادیانیت ایکٹ پیدا کیا منظور کیا گیا. بدقسمتی سے جوہر آباد کے مرزائیوں نے مسجد کے مینار بنایا محراب. میں تحریک لبیک پاکستان کے قائدین کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ کہ انہوں نے عشق مصطفیٰ کا حق ادا کیا, اس معاملے کو پوائنٹ آؤٹ کیا, ہائی لائٹ کیا کہ مرزائی مسلمانوں کا فرقہ بن کے مسلمانوں کو دھوکہ نہ دیں, ان کے مینار گرائے جائیں, محراب گرائی جائے مسجد کی. میں خوشاب کی تحریک لبیک کی ضلعی انتظامیہ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 لبیک, تاجدار ختم نبوت, غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے, لبیک 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 لبیک, تاجدار ختم نبوت. اور صاحبزادہ احمد حسن صاحب تحریک لبیک کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ ڈپٹی کمشنر صاحب ڈی پی او صاحب کو بھی سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے آئین پاکستان کی پاسداری کی اور عاشقان مصطفیٰ کے دلوں کو خوش کیا. یہ ان کا فریضہ تھا لیکن بہرحال انہوں نے ادا کیا, ہم اس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر یاد رہے کچھ سال پہلے ربوہ میں جامعۃ الحفظ عائشہ میں مبارک ثانی مرزائی نے قرآن کی تحریف شدہ تفسیر تقسیم کی. ایڈیشنل سیشن جج نے اس کی ضمانت کینسل کی, ہائی کورٹ نے کینسل کی, لیکن بدقسمتی سے ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اس کو رہا کیا اور اجازت دی کہ چار دیواری کے اندر مرزائی اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں, تفسیر تقسیم کر سکتے ہیں, تفسیر بیان کر سکتے ہیں. پورے ملک کے علماء سراپا احتجاج بنے. چیف جسٹس صاحب نے کہا میں چند شکوں کو واپس لے لوں گا. میں آپ کو گواہ بنا کر آپ کی تائید سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا سارا اجتماع گورنمنٹ سے چیف جسٹس سے مطالبہ کرتا ہے کہ ساری شکیں واپس لے کر 1984 امتناع قادیانیت ایکٹ دوبارہ بحال کیا جائے. آپ متفق ہیں؟ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 لبیک, تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ. توجہ فرمائیے, توجہ فرمائیے. یہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سارا فیصلہ ریورس کرے, سارا فیصلہ ریورس کیا جائے. اور پھر ختم نبوت کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے, آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے. حضرت حبیب بن زید کو میرے آقا نے قاصد بنا کے مسلمہ کذاب کے پاس بھیجا. اس نے کہا تشہد ان محمد رسول اللہ, کیا تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا نعم. انہوں نے کہا تشہد انی رسول اللہ. اس نے کہا انا لا اسمع انا سم. نے کہا میں سنتا ہی نہیں ہوں, میں تو بہرا ہوں. اس نے پھر کہا, انہیں پھر وہی جواب دیا, پھر کہا, پھر وہی جواب دیا, تیری رسالت کی گواہی نہیں دوں گا. اس نے پہلے ایک بازو کاٹا,
پھر دوسرا کاٹا، پھر پاؤں کاٹا، پھر دوسرا پاؤں کاٹا، پھر ران کاٹی، پھر دوسری ران کاٹی، گردن کا موقع، اس نے کہا اب بھی میری نبوت کو مان لو۔ فرمایا جان جا سکتی ہے پر تیری نبوت کا اقرار نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور صحابی رسول نے رمضان صاحب زبان حال سے کہا مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا۔ ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، سب کچھ رسول پاک کی حرمت پہ قربان کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 لبیک۔ ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، رسول پاک کی حرمت پہ سب کچھ قربان کرنا۔ پھر توجہ فرمائیے، صدیق اکبر پہلے مجاہدے تحفظ تحریک ختم نبوت ہیں، خلافت سنبھالی، رومن سپر پاور سے حملے کا خطرہ، ایران سپر پاور سے حملے کا خطرہ، مانی نے زکات کی سرخوبی کا مسئلہ، یہودیوں کی سازشیں، اسامہ کے لشکر کی روانگی کا مسئلہ۔ فرمایا سب مسائل کو حل بعد میں کیا جائے گا، جھوٹے مدعی نبوت کا خاتمہ پہلے کیا۔ سبحان اللہ۔ 1200 میل دور مسلم آرمی بھیجی، پہلی اسلام کی ساری جنگوں میں پڑھے لکھے نوٹ کریں، ٹوٹل 212 صحابہ شہید ہیں، ٹوٹل صرف جنگ جمامہ جو مسلمہ کذاب کے خلاف ہے اس میں 1200 صحابہ شہید ہیں، 700 حافظ قرآن ہیں، 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ فرمایا سب کچھ کٹ جائے قبول ہے لیکن جھوٹے مدعی نبوت کا جینا قبول نہیں ہے۔ پھر 1970 کی اسمبلی میں نوٹ فرمایا اپنے اکابرین کا کردار۔ پہلی دفعہ قائد السلطنہ مولانا شاہ احمد درانی گئے اسمبلی میں، ملک اقبال صاحب۔ 1948 میں اسمبلی بنی تھی، علماء دیوبند، اہل تشیع، اہل حدیث موجود تھے، علماء۔ کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ مسلمان کی تعریف آئین پاکستان میں شامل کریں۔ پھر 1948 میں، پھر 1962 میں ایوب خان کے دور میں پھر اسمبلی بنی۔ دوسرے مسالک کے علماء تھے، کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ سنیوں کا شیر قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی پہلی دفعہ اسمبلی میں گیا۔ آئین پہلے منظور ہوا نا بھٹو دور میں کہ وزیر اعظم مسلمان ہوگا، نورانی صاحب نے کہا پہلے مسلمان کی تعریف تو کرو، مسلمان ہوتا کون ہے؟ کوثر نیازی نے کہا کہ تم مولوی کسی تعریف پہ متفق ہو بھی سکتے ہو، فرمایا کل متفق کا تعریف ہم جمع کرا دیں۔ دوسرے دن نورانی صاحب نے تمام دیوبند علماء دیوبند اہل حدیث سے متفق کا تعریف پیش کر دی کہ یہ مسلمان کی تعریف ہے۔ پھر مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرارداد سنیوں کے شیر نے پیش کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھٹو نے کہا مسٹر نورانی مدرسوں اور مسجدوں کا مسئلہ اسمبلی میں لائے ہو، کفر اسلام کا۔ نورانی صاحب نے کہا مسٹر بھٹو اگر اسلام آباد میں کوئی شخص کرسی بچھا کے بیٹھ جائے اور کہے میں ملک کا سلیکٹڈ وزیر اعظم مان لو گے؟ اس نے کہا میں اسے غدار کہوں گا یا پاگل کہوں گا۔ فرمایا اتنا سا ملک پاکستان ہے، تو اپنے مقابلے میں کسی جھوٹے مدعی وزیر اعظم کی کرسی گوارا نہیں کرتا، ہمارے نبی کی کرسی تو زمین و آسمان میں بچھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اپنے نبی کے مقابلے میں جھوٹے مدعی نبوت کی کرسی کیسے گوارا کر لیں؟ بھٹو نے کہا ٹھیک ہے MNA سے سائن کروائیں۔ نورانی صاحب نے ایک ایک گھر جا کر سائن کروائے۔ 2 مہینے باس ہوتی رہی، مرزا ناصر آتا رہا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ مرزائیوں کو 7 ستمبر کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، سارا کریڈٹ، سارا سیر اہل سنت کے سر جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نیٹ پر نورانی صاحب کی تقریر ہے، کراچی میں گئے، ایک وفاقی سیکرٹری نے دعوت کی، اسے کہا کچھ لوگوں سے ملے، انہیں بریف کیس کھولا کہ آپ نے تاریخ پیش کی ہے قرارداد کہ لاہوری اور قادیانی جماعت غیر مسلم ہے، اس میں تبدیلی کریں۔ آپ کہیں منکر ختم نبوت کافر ہے، ہم آپ کو 1 کروڑ روپیہ دیں گے۔ انوار صاحب کو اور ہوتا تو بک جاتا،
جھک جاتا. فرمایا میری اس سے زیادہ قیمت لگ چکی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرزائیوں نے سمجھا شاید ایجنسی نے قیمت لگائی ہے. انہوں نے کہا خالی چیک لیں خود فل کر لیں. فرمایا جاہلو قیمت دنیا دار نے نہیں لگائی آمنہ کے لال نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا عشق نے سمجھا ہے, کیا حسن نے جانا ہے, ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. پھر ایک بات اور بھی کر دوں, جب 1953 کی تاریخ میں ہمارے شیر مجاہد اہل سنت بطل حریت مولانا عبدالستار خان نیازی کو پھانسی کی سزا سنائی, وہ جج کے الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا یو ول بی ہینڈ بائی نیک ٹل یو آر ڈیڈ. موت تک تجھے گردن کے بل لٹکایا جائے گا. کوئی اور ہوتا تو رونے لگتا. فرمایا از دیٹ آل, اور جج اتنی سزا ہے, آئی واز پریپیئرڈ ٹو ٹیک مور دین دیٹ, میں اس سے زیادہ سزا بھگتنے کے لیے نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا if I would have got 100,000 lives, I would have let down lives for the cause of holy prophet peace be upon him. تم ایک جان کو پھانسی لگانا چاہتے ہو, اگر لاکھ جانیں ہو تو مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہو. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, سبحان اللہ. جنہیں سن کے دل شاد